بادشاہ سلامت کے خادمین نے فوراً اس طالب علم کے لیے روشنی کا لیے تیل کا انتظام کر دیے، اور وہ طالب علم نے اس بادشاہ کے لیے دعا دے دی۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ عرض کرنے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ طالب علم کو معمولی نہ سمجھو، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں رب کائنات کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ محمود غزنوی کے لیے اس طالب علم نے یہ دعا کر دی کہ اے اللہ اس بادشاہ کی جو مرادیں ہیں، اے اللہ اس بادشاہ کی ساری مرادوں کو پورا کر دے۔ ادھر بادشاہ سلامت نے بچے کے لیے، طالب علم کے لیے تیل کا انتظام، روشنی کا انتظام کر دیے، ادھر اللہ رب العزت نے بادشاہ کی مرادوں کو پورا کرنے کا انتظام کر دیے۔ بادشاہ سلامت گھر پہنچا، محل پہنچا اور بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ کو بادشاہ کو خواب پڑتا ہے، اور خواب میں میرے اور آپ کے آقا پیغمبر دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور لا کر یہ خوشخبری دیتے ہیں، اے محمود، اے سلطان محمود غزنوی، آپ کو مبارک ہو، آپ کو آپ کی زندگی میں برکتیں ہو، آپ سبکتگین کے بیٹے، سبکتگین کا نام بھی لیتے ہیں، اے سبکتگین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی، تم نے طالب علم کی مدد کی، تم نے طالب علم کی مدد کی تو میں اور بہت خوش ہوں، اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ صبح کو حضرت سلطان محمود غزنوی اٹھتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں تین باتیں کھٹک رہی تھی، ایک میرے والد کا نسب کیا ہے، نسب بھی معلوم ہو گیا، اور دوسری جو بات کھٹک رہی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے افضل لوگ کون ہیں، معلوم ہو گیا کہ وہ علم کا علم دین حاصل کرنے والے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے افضل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بھی مشتاق تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ طالب علم جس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ ان پر خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال کے اندر کمی نہیں لاتے، کمی نہیں لاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، لوگ دنیا میں مال دیے تو مال کو جمع کرتے کرتے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ میرا عزیز دوست، مال کو جمع کرنا نہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو خرچ کرنا، خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں، مال کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن عزیز دوستو جو مال غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو مال بیواؤں پہ، جو مال یتیموں پہ، جو مال پڑھنے پڑھانے والوں پر، اور جو مال اللہ کے راہ میں خرچ ہوتا ہے، اس مال ہمارے نظروں میں کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے خزانے سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے، اللہ سے بات کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کوئی طور پر جا رہے تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اے موسیٰ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، آپ میرا پیغام اللہ کے سامنے پہنچائیے۔ میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میری زندگی میں جتنا رزق ہے، میری زندگی میں جتنا مال ہے، میری زندگی میں جتنی دولت ہے، اللہ رب العزت ساری دولت، سارا رزق ایک دم اکٹھا مجھے عطا کر دے۔ یہ درخواست اللہ کے سامنے کر دو تاکہ اللہ رب العزت آپ کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اللہ مجھے زندگی کا سارا رزق ایک ہی دم عطا کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملنے اور بات کرنے کے لیے کوئی طور پر پہنچتے ہیں، اور اس شخص اور اس صاحب کا پیغام بھی اللہ کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا لاج رکھتے ہوئے اس شخص کو پوری زندگی بھر کا رزق اکٹھے دے دیتے ہیں، اکٹھے عطا کر دیتے ہیں، اور کچھ بکریاں، کچھ گندم کی بوریاں اور جو اس کے مقدر میں تھا سارا کا سارا ایک ہی دم اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔
وہ شخص جب دولت مل جاتی ہے، بکریاں مل جاتی ہیں اور اس کو اور غلہ مل جاتا ہے تو وہ ملنے کے بعد اس کو جمع کر نہیں رکھتا، اس کو ملنے کے بعد جمع کر نہیں رکھتا، بلکہ اس کو خرچ کرتا ہے، خرچ کرتے ہی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام چند دن کے بعد دیکھتے ہیں چلو اس شخص کو دیکھ لے جس نے مجھ سے دعا اور اللہ سے پیغام بھیجا تھا، وہ شخص کا حال اور اس کی کیفیت، کس کیفیت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ شخص کو کہ وہ ایک عالیشان بنگلہ بنایا ہوا ہے، عالیشان محل بنایا ہوا ہے اور ہزاروں لوگ اس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قسم کے کھانے سجائے ہوئے ہیں دسترخوان کے اوپر، اور آنے والے مہمان اس کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں اور اس کے دسترخوان سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں اور سارے مہمانوں کا وہ استقبال کرتے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے کوئی طور پر، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس بندے کو آپ نے رزق اکٹھا دے دیا تھا اس کا رزق تو بہت تھوڑا تھا، وہ مال تو بہت تھوڑا تھا، خرچ کرنے پہ ختم ہو جایا کرتا تھا، لیکن اے اللہ اس کا مال کے اندر بہت زیادہ بڑھوتری ہو رہی ہے اور ہزاروں لوگ اس کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے نفع کی تجارت حاصل کر لی ہے، اے موسیٰ اس بندے نے نفع کی تجارت کر لی ہے اور نفع کی تجارت میں اس کو نفع ہی نفع مل رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو اس کا رزق دے دیا تھا، اس کی دولت دے دی تھی، اس کے پیسے اکٹھا دے دیا تھا، لیکن اس بندے نے آنے والے بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ جو بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو بندہ بھوکوں کو کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، اے موسیٰ میں اس کے مال میں کمی نہیں کرتا، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہوں، کیونکہ اس نے نفع کی تجارت مجھ سے کر لی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا کی ہے، مال عطا کی ہے، تو اس مال کو بچا کر نہ رکھے بلکہ خرچ کرے۔ خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے محترم علی جناب سوا فیاض الدین صاحب HKGN کو کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت اور ثروت سے بھی مالا مال کیا ہے، تو اللہ نے آپ کو دین کی دولت سے بھی آپ کو مالا مال کیا ہے۔ جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے آپ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، دینی مدارس کے معاملہ ہو یا کسی غریب یتیم بیوہ مسکینوں کا کوئی معاملہ ہو یا مساجد کا معاملہ ہو یا دینی یا ملی سماجی کوئی خدمات ہو، آپ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ہمارے حضرت مولانا حافظ عبدالصمد صاحب کو، انہوں نے بڑی کوششیں اور کاوشوں کے ساتھ اس ادارے کو ایسے علاقے میں چلا رہے ہیں جہاں پر بہت سارے ذرائع ملنا مشکل ہے، لیکن ایسے علاقے کے اندر لڑکیوں کا بھی ادارہ، ایک طرف لڑکوں کا بھی ادارہ، وہ بھی صرف آنے اور جانے کا نہیں بلکہ دارالاقامہ جہاں قیام اور تعام کے ساتھ انتظام ہے اور بہترین تعلیم اور بہترین فیسلٹیز اور بہترین انداز میں تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتے ہوئے ان بچوں کو علم دین سے سیراب کر رہے ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد اظہر الحق صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدہ مبارکہ، ان کے والدہ محترمہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ
ایسے موقع پر آپ اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں. یہاں کئی بچیاں اور بچیاں علم دین سے سیراب اور منور ہو رہے, اور آج کے اس مبارک موقع پر کئی بچیاں قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان بچوں کی, اس ادارے کی اللہ حفاظت فرمائے, اس کی ضرورتوں کو اللہ اپنے خزانے غیب سے مکمل فرمائے. آج کے فارغ ہونے والے طالبات, ان کے والدین کو سب کو میں مبارکباد کا تحفہ پیش کرتا ہوں, اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو چمکائے, اس کی ضرورتوں کو اللہ اپنے خزانے سے مکمل اور پورا فرمائے. اور آج یہاں جتنے مہمان تشریف لائے ہیں, تمام مہمانوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. خصوصاً ہمارے ساتھ جو شہر سے تشریف لائے ہیں, ان احباب بھی آج اپنا قیمتی وقت, اور آپ حضرات بھی کمال نگر کے کئی اطراف و اکناف کے خواتین یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم آپ سب کے یہاں جمع ہونے کو, مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے. اس موقع پر جتنی باتیں کہیں سنی گئی, اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.